سر ایک بات تھوڑا معذرت خواہ ہوں، آپ کو میں روک رہا ہوں. آپ کے پاس علم آج نہیں آیا، 20 سال سے بلکہ 25 سال سے علم کا سمندر ہیں آپ. ایک علم ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے. بعض اوقات شخصیت اور علم آپس میں میچ کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے. تو اب آپ علم تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنا جو ہے وہ روحانیت کی طرف کر لیا ہے. آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آئیں گے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت 3 سپٹمبر ہے آج اور 2 بجے کا وقت ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی عبدالقوی. مفتی عبدالقوی کو میں تقریباً پچھلے 12 سال سے جانتا ہوں اور سب سے مشہور جو ان کا پروگرام تھا وہ تھا وینا ملک کے ساتھ. وینا ملک سے جو انہوں نے ترقی کا سفر طے کرنا شروع کیا، اس کے بعد قندیل بلوچ آئیں، اس کے بعد حریم شاہ آئیں، سندل خٹک آئیں، اور بہرحال یہ سفر چلتا جا رہا ہے. اس کے درمیان میں انہوں نے کافی وعدے وعید بھی کیے کہ آج کے بعد کوئی سیلفی نہیں ہوگی. سیلفی کے بعد آج ہی انہوں نے ایک اہم اعلان کیا ہے. ان کا ایک خاص پیغام ہے، یہ ہم اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو سنائیں گے کہ کسی بھی محترمہ کے ساتھ یہ اب انٹرویو نہیں کریں گے. تو بات کرتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب کے کہ کتنے عرصے کے لیے سر یہ وعدہ کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، انسان کی زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ غیب کی طرف سے کچھ اشارات آپ کو ایسے ملتے ہیں، یا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کوئی آیت، کوئی حدیث مبارک آپ کے ذہن کے سامنے آتی ہے، تو اسی کی وجہ سے انسانی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آتا ہے. تاریخ اسلامی میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے حضرات، ان کے اندر تبدیلی آئی. پوچھا گیا کہ وجہ، انہوں نے کہا جی رات کو سوئے ہوئے قرآن مجید کی فلاں آیت مقدسہ جب میری نگاہ کے سامنے آئی تو میں نے اپنی سابقہ زندگی کے جو عادات تھے ان کو ترک کر دیا. میں اگر یہ کہوں کہ آج میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس میں وہ خواب بھی ہیں جو نہایت مقدس شخصیات کی طرف سے بطور اشارہ کی، قرآن مجید کی تلاوت. پھر سب سے بڑی بات کہ محرم الحرام یعنی نیا اسلامی ہجری سال، بڑا محترم مہینہ ہے ماہ محرم. اس پر میں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا، کیونکہ الحمدللہ میری جو علمی تصانیف آئیں ان کو بھی اہل علم نے قبول کیا. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی کے جو باقی سال ہیں ان کے اندر میں اپنے آپ کو وقف کر دوں حضور کے علم کے حوالے سے، کیونکہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے نبی رحمت کی برکت سے اللہ نے مجھے جو حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی، احادیث مقدسہ کو بار بار پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا. اس میں نے آج کے بعد یہ طے کیا ہے کہ حضور کا وہ علم جس کا تعلق ماضی سے ہے، جس کا تعلق حال سے ہے، اور بالخصوص وہ علم جو میرے نبی رحمت مستقبل کے حوالے سے. اس دن میں نے کتاب الفتن کو جب بخاری و مسلم اور احادیث مقدسہ کی روشنی میں پڑھا تو اسی وقت میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں. دجال کون ہے؟ دجال کی آمد کے حوالے سے میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا؟ اچھا سر ایک بات تھوڑا معذرت خواہ ہوں، آپ کو میں روک رہا ہوں. آپ کے پاس علم آج نہیں آیا، 20 سال سے بلکہ 25 سال سے علم کا سمندر ہیں آپ. ایک علم ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے. بعض اوقات شخصیت اور علم آپس میں میچ کرتے ہیں تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے. تو اب آپ علم تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنا جو ہے وہ روحانیت کی طرف کر لیا ہے. آپ اپنی جو شخصیت ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آئیں گے اب؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں جی، میں اگر یہ کہوں کہ 1982 میں میری جو پہلی تصنیف آئی مفتاح النجاہ کے نام سے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس وقت دینی مدارس میں نصاب کے حوالے سے سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا. آدمی عمر کے ایک حصے میں جب پہنچتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اب زندگی کے سال، زندگی کے ایام اب مختصر ہیں، جانے سے پہلے میں ایسے قیمتی دستاویزات امت کی طرف منتقل کروں اکابر کی روشنی میں. کیونکہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں عالمی حالات کے تناظر میں، مفتی عبدالقوی کا یہ دینی اور ملی فریضہ ہے کہ اس وقت بتائے امت کو کہ حضرت سیدنا مسیح کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کیا کہا، دجال کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا، مختلف اقوام اور ادیان کے حوالے سے میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا، امام مہدی کی تشریف آوری کے بارے میں میرے نبی رحمت نے کیا فرمایا. یہ انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا، یہ اللہ کا قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فرمایا کہ ہر لمحے کے اندر کل یوم ہو فی شان، کہ اللہ رب العالمین دکھاتے ہیں کہ ہر لمحے کے اندر انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، معلوم ہوا کہ تبدیلی دینے والا
اللہ رب العالمین ہے، اسی سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ 3 فیصلے ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ ایک اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے کہ آج کے بعد خواتین سے بڑی معذرت کے ساتھ بڑے میں نے انٹرویو بھی نہیں کریں گے، سیلفی بھی نہیں کریں گے، پاس بھی نہیں بیٹھیں گے؟ 90,000 سے زیادہ سیلفیاں میری اگر میں یہ کہوں کہ اب تک بنی ہیں، اور زیادہ تر ان میں خواتین کے ساتھ ہیں، تو ان اپنی بیٹیوں سے، ان اپنی بچوں سے اور ان اپنی خواتین و حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج کے بعد سیلفی کے بارے میں بھی میں کہہ رہا ہوں، تصویر کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ انٹرویو اور پروگرامز کے حوالے سے بھی آپ جیسے نوجوان ہوں گے اسی چینل کے حوالے سے ہوں گے، انشاءاللہ العزیز علمی اور روحانی بات ہوگی۔ اور میں نے اپنے آپ کو جہاں یہ فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ پروگرام نہیں ہوگا، وہاں یہ بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا ہر پروگرام صرف اور صرف اسی چینل پہ ہوگا، اسی اسٹوڈیو میں ہوگا، اسی چینل اور اسی اسٹوڈیو کے توسط سے ہم انشاءاللہ مستقبل کی بات کریں گے، قرآن و سنت کی بات کریں گے، اور میرے نبی رحمت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی ان علوم کی روشنی میں جو ہمیں اہل دانش نے عطا کیے اور اہل علم نے عطا کیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت اچھا اعلان کیا آپ نے۔ ایک تھوڑی سی میں ایک انفارمیشن جاننا چاہوں گا، یہ جو فیم ہوتا ہے نا، یہ بڑی خوفناک چیز ہے، تو آپ کی نظر میں آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں جی، ہر شعبے کے حوالے سے اگر میں علیحدہ بات کروں، الحمدللہ مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دینی مدارس کے طلباء اور علماء کے ہاں جو میرا تعارف ہے وہ 1982 سے اس حوالے سے ہے کہ مفتی عبدالقوی کی جو نہیں، کتاب میں ہے، اسکرین پہ بات کر ہاں رہا میں ہوں۔ سکرین کی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد الحمدللہ میں سب سے پہلے جب سکرین پہ آیا تو لوگ مجھے اس لیے سنتے ہیں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی عقل کی بات کرتے ہیں، حکمت کی بات کرتے ہیں، اور بلا تفریق مسلک۔ مجھے یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ مجھے سننے والے حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، جرأت کی بات کرتے ہیں، قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، حضور کا فرمان سناتے ہیں، ہم اس لیے آپ کو سنتے ہیں۔ درمیان کے اندر میں اگر کہوں کہ 4-5 سال ایسے آئے جس کے اندر میرے وہ پروگرام بہت زیادہ ہٹ ہوئے جو خواتین کے ساتھ ملتے جلتے تھے، یعنی معنی بیسیکلی یہ میں ہے، آپ کو بتاتا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خواتین کے بغیر لوگوں نے آپ کے اندر، آپ کے کنٹینٹ کے اندر دلچسپی نہ لی تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ فیم کے ہاتھوں مجبور ہو کے واپس دوبارہ آئیں؟ آپ نے کوئی اپنے لیے سزا تجویز کی ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری یہ سزا ہوگی؟ آج مفتی عبدالقوی، میرا خیال ہے کہ جب آدمی اللہ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ تو بہت بڑا یا وعدہ ہے۔ ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور جس عمر کے حصے میں ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کی شہرت کے لیے خواتین یا اس طرح خواتین کے ساتھ انٹرویو یہ کمزوری نہیں رہی۔ مفتی عبدالقوی کو انشاءاللہ پہلے سے لوگ اب زیادہ سنیں گے، چونکہ علم کی بات ہوگی، تحقیق کی بات ہوگی، روحانیت کی بات ہوگی، اور اسی کے ضمن میں میرے نبی رحمت نے مستقبل کے حوالے سے جو ہمیں کچھ علوم عطا فرمائے ہیں، جب اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت، خواتین و حضرات اور لوگ مجھے پہلے سے زیادہ سنیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی عبدالقوی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہد جو آپ نے کیا اور اس راستے پہ گامزن رکھے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے مفتی عبدالقوی کی باتیں۔ مفتی عبدالقوی نے آج ایک نیا عہد کیا ہے، ایک بڑا عہد کیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے، خاص طور پہ میڈیا کی زندگی سے خواتین کو بالکل ترک کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ جس طرح آپ مکھن میں سے بال نکالتے ہیں اس طرح نکال کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، اور امید ہے کہ یہ بال دوبارہ مکھن میں نہیں آئے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام مفتی عبدالقوی ہے، اور آپ کی جو محبتیں ہیں، میرے ساتھ جو آپ کا ایک علمی اور روحانی تعلق ہے، اس کو بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا موضوع ہوگا صرف اور صرف قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے تناظر میں جو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ نے بالخصوص حضور کی طرف سے عطا کردہ وہ علم جو ماضی کا علم ہے، حال کا علم ہے، مستقبل کا علم ہے، آج کے اس دور کے حوالے سے کتاب الفتن ہماری گفتگو اسی کے مطابق ہوا کرے گی، علمی گفتگو ہوگی، روحانی گفتگو ہوگی، اور اسی کے ضمن میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد کسی اپنی بیٹی کے ساتھ، کسی محترمہ کے ساتھ ہمارا کسی طرح کا کوئی پروگرام کرنٹ افیئر کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، انٹرویو کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ آج کے بعد مفتی عبدالقوی نے اپنے آپ کو مختص کر دیا ہے علم کے لیے، تحقیق کے لیے،
روحانیت کے لیے حضور کے دیے ہوئے اس علم کے ساتھ جس کا تعلق حال سے ہے، جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ آج کے بعد آپ دیکھیں گے مفتی عبدالقوی کو ایک نئے انداز کے ساتھ علم، تحقیق اور روحانیت کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا ہے، آپ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں گے، میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے بعد نئی زندگی، نئی بات، روحانیت کی بات، علم کی بات، فقاہت کی بات، درایت کی بات، حضور کے علم کی روشنی کے اندر احادیث اور قرآن و سنت ہمارے لیے ماخذ ہوں گے۔ آج کے بعد کسی طرح کی کوئی ہماری گفتگو، کوئی ہمارا انٹرویو کسی طرح محترمہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔